اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانیاں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارکہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو اعلان یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ صبح کی نماز 50 منٹ پہ کھڑی ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو خلاصہ ہے، خلاصے کا بھی ہم خلاصہ کریں گے، اور بہت ہی آپ کا کم سے کم کوشش کریں گے کہ ٹائم لیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ پوری دل جمی کا مظاہرہ کریں اور بیٹھا کریں اور سنا کریں پوری توجہ کے ساتھ کہ اس مہینے کے اندر ہی یہ ہمیں جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جائے سنایا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جی پہلے پارے کا خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے جی؟ اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور اس کی 7 منزلیں ہیں، اور کم و بیش 22 سال اور کچھ مہینوں کے اندر مکہ میں اور مدینہ کے اندر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر اللہ پاک نے آسمانوں سے جبریل امین کے ذریعے اس کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید اس کا معنی یہ ہے پڑھی جانے والی کتاب اور بزرگی والی کتاب، اور اس کی پہلی جو آیت اتری تھی غار حرا کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ 30ویں پارے کے اندر ہے سورہ اقرا۔ تو اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ اس کی آخری آیت اتاری گئی تھی۔ مکہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی جو سورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مومنون تھی، اور مدینہ کے اندر سب سے پہلی جو گئی اتاری گئی تھی وہ سورہ مطففین تھی 30ویں پارے کے اندر۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک سورہ بقرہ ہے جو مدینہ میں آنے کے بعد اتاری گئی تھی۔ تو یہ اس کتاب کی یہ جو پہلی سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھل، یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے اور قرآن مجید کا دروازہ ہے، اور اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں فاتحہ کے علاوہ، رقیہ بھی کہتے ہیں، شفا بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں۔ تو اس سورت کا جو خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ، وہ ایک آیت ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، سیدھا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ سورت نماز کے اندر پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی۔ اس کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، پھر کیسے پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل کے اندر اس کو پڑھ لیا کرو، کیونکہ جو آدمی اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔
3 بار ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے امام و مقتدی اور سنت اور فرض اور نفل اور عیدین اور جنازہ سب کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اور یہ نور ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ تو ایک آواز آئی، تو آپ نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دروازہ اس سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا، اور یہ جبریل آئے ہیں، جبریل کے ساتھ ایک اور فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کے اوپر نہیں آیا، اور یہ فرشتہ ایک صورت لے کے آیا ہے، 2 نور لے کے آیا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو 2 نور عطا نہیں کیے گئے۔ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ 2 نور اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ سورۃ فاتحہ نور ہے، اور جو آدمی سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز اس نور سے خالی ہو جائے گی، اصل نور جو سورہ فاتحہ ہے۔ تو لہذا ہر میرا بھائی، ہر بزرگ امام کے پیچھے ہو یا اکیلا ہو، اپنے دل کے اندر سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھے، کیونکہ یہ اس کا نور ہے۔ اور یہ جو پہلا سپارہ ہے یہ سورہ بقرہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ بقرہ کا معنی گائے کے، اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ملتا ہے جو ان کے ایک قتل کا ایک معمہ بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس گائے کی وجہ سے، گائے کو بقرہ کہتے ہیں عربی میں، تو اس وجہ سے اس کی یہ وجہ تسمیہ ہے، نام اس کا پڑ گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ اس پہلے پارے کے اندر یہ 5 موضوع بیان کیے ہیں، بس اشارتاً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 موضوع پہلے پارے کے اندر بیان ہیں۔ وہ 5 موضوع کون سے ہیں؟ نمبر 1 قرآن کا اعجاز، قرآن کی شان، قرآن کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2 انسانوں کی اقسام، اور نمبر 3 تخلیق آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور نمبر 4 احوال بنی اسرائیل، اور نمبر 5 ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ 5 چیزیں پہلے پارے کے 5 موضوع ہیں۔ اعجاز قرآن کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جو اللہ پاک کہتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں، الگ الگ جدا جدا پڑھے جانے والے حروف الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اللہ عالم بمرادہ، ان کا معنی اور مفہوم اور مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کو اعجاز قرآن ہونے کا یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، دنیا والوں کو، کہ دیکھو یہی حروف ہیں، الف لام میم حروف تہجی، یہی حروف ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے اس کلام کو بنایا ہے، کلام کو اتارا ہے۔ یہ قرآن انہی حروف سے جڑا ہوا ہے۔ اور تمہیں بھی میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، 3 چیلنج کیے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک باقی ہے۔ پہلا چیلنج، اس جیسی کتاب لے کے آؤ، نہیں لا سکے۔ دوسرا چیلنج، چلو 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تیسرا چیلنج، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ چیلنج آج تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ کوئی ان ہی حروف کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام کوئی بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے قرآن کا پہلا اعجاز کہ الف لام میم یہی حروف ہیں، ان کو جوڑ کر ہی میں نے کلام اتارا ہے۔ تمہارے اندر کوئی شدت ہے تو دنیا کے اندر بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تمہارے احبار و رہبان، بڑے بڑے فصیح و ادیب، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بناؤ کوئی اس جیسا کلام، ان حروف کو جوڑ کے بناؤ۔ تو یہ ہے قرآن کا اعجاز
کہ دنیا اس چیز سے عاجز ہے اس کلام کے جیسا بنانے سے۔ اور دوسری بات، اس کے بعد انسانوں کی اقسام بیان کی ہے۔ انسانوں کی 3 قسمیں اس قرآن نے بیان کی ہے۔ پہلی قسم ہے انسانوں کی مومنین، پھر دوسری قسم ہے انسانوں کی منافقین، تیسری قسم ہے انسانوں کی کافر کفار۔ یہ 3 قسمیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں اس پہلے پارے کے اندر۔ مومنین، ان کی پہلے رکوع کے اندر یہ چند 5 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان مومنین کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ان کی وہ ہے یقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات زکات دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور پھر چوتھی صفت ان کی بیان کی ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی بھی مومن تصدیق کرتے ہیں، ان پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت مومنوں کی یہ بیان کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں ہیں پہلے ان ایمان والوں کی۔ اور اس کے بعد جو دوسری قسم کے لوگ ہیں منافق، ان کی بھی اللہ پاک نے یہاں پر اس صفات بیان کی۔ ان کی صفتیں جھوٹ بولنا، اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرنا، دجل کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، ان کے دلوں کے اندر کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، اور یہ ساری جہالت، گمراہی، یہ ساری صفتیں ان منافقین کی اللہ پاک نے بیان کی ہیں جو انسانوں کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ کافر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کفار، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے، آنکھوں پر، دلوں پر، کانوں پر ہم نے مہریں نہیں لگا دی، بلکہ ہم نے ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ اور جی اس پر یہ تیسرا جو موضوع ہے قرآن کا، اس پارے کا، وہ ہے تخلیق آدم۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ پاک نے، خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کے سامنے اس کا جب اظہار کیا، انہوں نے اعتراض کر دیا، اے اللہ تو ان انسانوں کو بنائے گا جو جنوں کی طرح خون بہائیں گے، زمین پر فساد کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ان کا پھر مقابلہ کروایا گیا، فرشتوں کے سامنے چند چیزیں اللہ نے پیش کی، فرمایا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ لاجواب ہو گئے، علم نہیں تھا۔ آدم کو جب کہا گیا علم آدم الاسماء کلها، آدم کو ہر چیز کا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا، اسی علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر فضیلت لے گئے، اور علم کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں اس کا یہاں پر بیان ہے، جب بازی لے گئے تو فرشتے نے ہار مان لی، اللہ واقعی جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ فرمایا پھر اس کے آگے سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ ان سے کروایا گیا، حضرت انسان کو فضیلت عطا فرمائی، علم کے ذریعے بھی فرشتوں کو سجدہ، فرشتوں سے تعظیمی کروا کر بھی انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت کا ٹھکانہ عطا کیا گیا، سمیت ان کی بیوی حضرت حوا کی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کو شیطان نے بہکا دیا، بہکایا، شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آگے، اب ان کو زمین پر پھر اتار دیا گیا، اور میرے بھائیوں پھر شیطان کو رب تعالیٰ نے مردود کیا۔ شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، فرشتوں کے ساتھ اسے بھی حکم ملا تھا، اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا تو کافر ٹھہرا۔ اور آدم علیہ السلام کو پھر وہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین کے اوپر اتار کر خلافت ارضی عطا کی گئی، زمین کی خلافت عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے احکامات اتارے ہیں
ان احکامات کی خود بھی پابندی کرے انسان، اور اپنے ماتحتوں کو بھی اللہ پاک کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق ان کی رہنمائی کرے اور اس پر لوگوں کو بھی چلانے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس کے بعد احوال بنی اسرائیل ہے، یہ چوتھا موضوع ہے اس پارے کا۔ پورے اس پارے کا زیادہ حصہ ان انعامات کو بیان کیا جو بنی اسرائیل پر فرمائے تھے۔ دیکھو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، تمہارے لیے راستے بنائے، سمندروں کے اندر 12 راستے بنائے، پھر تمہیں میدان تیر کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا، اور پھر بادلوں کا تم پر سایہ بھی کیا، من اور سرما بھی اتارا، پتھروں سے پانی کے چشمے بھی بہائے، تمہیں موسیٰ جیسا عظیم الشان نبی بھی عطا کیا معجزات کے ساتھ، اور اس کے باوجود تم لوگوں نے کفران نعمت کی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تم کرتے رہے ہو۔ جب ناشکری کی انہوں نے تو فباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا ان پر غضب بھی اترا ہے، اللہ کی ان پر لعنت بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس کی جتنی نعمتیں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، صحت، توانائی، مال، دولت، گھر بار، بیوی، بچے، کاروبار، سب چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جب ہم قدر کریں گے نعمتوں کی، اللہ ہمارے لیے اور دروازے کھولے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کی قدر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے بھی ناشکری کی، نعمتوں میری جتنی بھی انعامات ہیں اگر ان کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر جس طرح ان کو میں نے غضب کیا، ان پر لعنت برسائی، تو پھر یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدردانیاں کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اور اس کے بعد جو آخری مضمون ہے اس پارے کا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب انہوں نے یہ بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، اے اللہ ہماری یہ نیکی قبول کر، اے اللہ ہماری یہ نیکی قبول کر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بندہ جو بھی نیک عمل کرے نا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، ہر نیکی کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعائیں کیا کرو، اے اللہ میری یہ نیکی قبول فرما لے، ہمارے یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ صحابہ کہتے ہیں نا ہم رمضان کے روزے رکھتے، نیک اعمال کرتے، پھر 6 مہینے تک ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رمضان کے نیک اعمال قبول فرما لے۔ ابراہیم دعا کر رہے اللہ ہماری یہ نیکی قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی، میری بھی، آپ کی، سب کی یہ رمضان المبارک کی جتنی بھی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔